سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرما رکھی ہے، اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام بھی مقرر فرمائے۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے، بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، جس کو اللہ کے کلام میں قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، بڑے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ کم علمی کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے یہ محرم کا مہینہ اسلام میں اس مبارک مہینے میں نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے کربلا کی داستان موجود ہے تاریخ میں، اسی جگہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کا واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ تو پتہ چلا اس مبارک مہینے کو فضیلت داستان کربلا سے نہیں ہے، اگر پتہ چلا ان واقعات کی بنیاد پر اس مبارک مہینے کو فضیلت حاصل نہیں، بلکہ ان واقعات سے پہلے بھی یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑا مقدس ہے۔ ہاں، یقین یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت بڑے فضیلت کے حامل شخصیت ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑی فضیلت والی شخصیت ہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کے داستانیں، ان کی زندگیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے اور امت کو پیغام دینے کے لیے ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی ہے۔ لیکن یہاں اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں چل رہا ہے، ورنہ صحابہ کی فضیلت بیان کیا جائے، امام حسین کون ہے اور حضرت عمر بن خطاب کون ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ امام حسین کی فضیلت کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ جس باپ کے وہ بیٹے ہیں انہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے، اور جس ماں کی گود میں انہوں نے جنم لیا ہے اسے جنت کی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے، اور جس نانا کے یہ نواسے ہیں انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ کیا شان ہوگی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت بے شمار احادیث کتابوں میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر، دنیا کا دستور یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی روئے گی، بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر روئے گا، ماں باپ کا انتقال ہو جائے اولاد گڑ گڑائے گی، اولاد کا انتقال ہو جائے ماں باپ گڑ گڑائیں گے۔ عمر، جس دن تو دنیا سے جائے گا میرا پورا اسلام روئے گا۔ کیا شان ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو ہم یہ بات بتا رہے ہیں اس مبارک مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ان بزرگوں کی واقعات کی بنیاد پر نہیں،
تو اس سے یہ مطلب نہ سمجھے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں۔ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے ہے۔ علماء دیوبند یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ دین کے چوکیدار ہیں۔ جب چوکیدار کسی محل کی چوکیداری کرتے ہیں تو وہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں باہر کی کوئی چیز محل کے اندر نہ آئے اور محل کے اندر کی چیز باہر کوئی نہ جائے۔ اسی طرح یہ دین اللہ نے کامل اور مکمل دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے سیل بٹھا دیا ہے، اور اس دین کے محل کی چوکیداری یہ علماء دیوبند کی شان ہے۔ اس میں ایک چیز کی زیادتی کو وہ برداشت نہیں کریں گے اور کسی ایک چیز کی کمی کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جو ہے جیسا ہے اسی طرح کا دین ہم امت کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بہرحال تو محرم الحرام کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں جو عاشورہ کا جو دن ہے یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود کے لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی تم کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ تم نے محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ تم نے کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تھی فرعون کے ظلم سے، تو یہی وہ عاشورہ کا دن تھا، ہم اسی خوشی کی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا تعلق موسیٰ سے تمہیں نہیں ہے جتنا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا ہے۔ ہمارے لیے حق بنتا ہے کہ ہم تم سے زیادہ روزے کا اہتمام کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، پھر جو ہے صحابہ سے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، اور ایک روزہ یہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو یہاں علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی کہ آپ علیہ السلام نے 2 روزوں کا حکم کیوں دیا ہے۔ عزیز دوستو، آج ہمارا چہرہ یہود و نصارہ کی طرح، ہمارا لباس یہود و نصارہ کی طرح، ہمارا چلنا بیٹھنا یہود و نصارہ کی طرح، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اور نام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب سے ہم محبت کرتے ہیں، ورنہ ان کا ظاہر ہمیں پسند ہے نہ ان کا باطن ہمیں پسند ہے۔ ہم نے جو مشابہت اختیار کی ہے وہ یہود و نصارہ کی ہم نے اپنائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اگر ایک روزہ رکھو گے ان سے مشابہت ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کسی عمل کی مشابہت یہود و نصارہ کے مطابق۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جب عبادات کے میدان میں، عبادات کے معاملے میں شریعت مشابہت کو پسند نہیں کرتی تو باہر کی زندگی کو، لباس کو، ہمارے قطع کو، ہمارے وضع کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 روزے رکھو، یا تو 9 ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں۔ تو اس لیے عزیز دوستو بڑی فضیلت عاشورہ کے دن کی آئی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے جو عاشورہ کے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ ہو جائیں گے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہمارا دن بھی گناہوں میں، ہمارا رات بھی گناہوں میں، اور فرمایا کہ عاشورہ کے دن وسعت کے ساتھ خود بھی کھاؤ، بہترین کھانے کا انتظام، خود بھی کھانا، گھر والوں کو بھی کھلانا، اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا۔ فرمایا جو اس عمل کو کرے گا اللہ سال بھر اس کے لیے روزی کی فراوانی کریں گے۔
9 اور 10، اگر 9 نہ ہو سکے تو 10 11 دو روزے رکھیں۔ تو بہرحال آئندہ جمعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔